السلام علیکم۔ مولانا روم ایک حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے وقت کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل نے عرض کی، الہی میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے وقت دل دکھتا ہے، مگر تیرے حکم کی سرتابی کی مجال کہاں؟ ہاں، ایک واقعہ ایسا گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہیں بھلا سکا۔ وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا اور وہ تیرے حکم سے ایک بھنور میں پھنس گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مرد و زن غرق ہو گئے۔ میں سب کی روحیں قبض کر چکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ ہے جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہے جا رہی تھی۔ تیز ہوا نے انہیں آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوا کہ اسی لمحے تیرا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے مولا کریم تیرے حکم کی تعمیل کی۔ باری تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، اور جب میں نے اس ننھے منھے بچے کو اپنی ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی اب بھی یاد آتی ہے تو آنکھیں آنسوں سے بھیگ جاتی ہیں۔ جب اسرائیل علیہ السلام یہ واقعہ بیان کر چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا تجھے پتا ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں ہے اور کس طرح پرورش پاتا رہا ہے؟ اسرائیل نے عرض کیا، اے اللہ تو ہی عالم الغیب ہے، ظاہر اور باطن تجھ پر ہی عیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے پھر موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا اپنی تیز شعاعوں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا کہ بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی اور وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے کوئی جانور بچے کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم ہوا کہ اس پر آہستہ آہستہ گزرے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسرائیل وہ تنہا اور بظاہر بے یارو مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اسے عطا کی۔ اب اے ملک الموت تو جانتا ہے کہ وہ بادشاہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تاج و تخت کا مالک بن گیا۔ غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے خلیل کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ یہ سن کر اسرائیل نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق تیرے بید تو ہی جانے۔ میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا، اے اسرائیل اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا۔ دوسروں کے لیے تو ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی ہے، مگر اس نالائق نے تو بلا واسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم سے پائے تھے۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے اور اسی نے میرے خلیل کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے۔ اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔
دراصل مولانا روم اس حکایت کے ذریعے یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے خدا کے بندے، تو اپنی اصلاح کر لے، زنجیر کتے کے گردن سے مت بحال کر، یعنی نفس کو قید و بند میں رکھ۔ نفس یقیناً ایک خونی درندے کی مانند ہے، اگر یہ احسان فراموش ہو جائے تو مثل نمرود بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔